اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ ان کا بیٹا بیمار تھا اور حضرت طلحہ کی غیر موجودگی میں فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے صبر کیا اور بچے کو ڈھانپ دیا۔ جب شوہر واپس آئے، یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو انہوں نے بچے کا پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ بچہ آرام و سکون میں ہے۔ اس کے بعد شوہر یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا وغیرہ کھایا اور آرام و سکون کیا۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست خبر دینے کی بجائے مثال دی کہ اگر کوئی اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسے واپس کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد بیٹے کی وفات کا بتایا۔ دونوں نے صبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اگلی اولاد عبداللہ بن ابی طلحہ عطا فرمائی، جس کی نسل سے بہت سارے اہل علم پیدا ہوئے۔ میری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں، ذرا غور کریں، ان کی جگہ اگر ہم یا کوئی اور آج کی عورت ہوتی تو کیا کرتی؟ پورے محلے کو اکٹھا کر لیا ہوتا، اس میں زور زور سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہوتی اور کیا کچھ نہ ہو رہا ہوتا اس گھر میں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کا کتنا خیال رکھا، ان کو پریشان نہیں کیا اور صبر کیا۔ ہم اور ہماری جیسی بے شمار عورتیں شوہر دفتر یا کاروبار میں مصروف ہوں تو کم از کم فون پر بتانے میں یہ برائی محسوس نہیں کرتی کہ ان کا بچہ فیل ہو گیا ہے یا ہمسایوں کے بچے نے اس کو مارا ہے۔ اپنے شوہر کو زیادہ نہیں تو اپنے برابر کا درجہ لازمی دیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں مرد و عورت کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ ایک ہم ہیں عالم اسلام کے علم بردار۔ ہمارے معاشرے میں عورت سبزی پکانے سے لے کر بچوں کے رشتے کرانے تک بیوی کرتی ہے، شوہر خاموش، اور پھر بھی یہاں کی عورت مظلوم ہے۔ جن خاندانوں میں مردوں کو تھوڑی بہت بھی فیصلے کرنے کی جرأت ہے، وہ خاندان عافیت و سکون میں ہیں اور ان کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں، حقیقت یہی ہے جو اسلام نے ہی بتائی ہے۔ قانون وہی ہے جو اسلام کا قانون ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کرنا ہی اسلام ہے۔ اپنے شوہروں کی قدر کریں اور ان عورتوں سے معلوم کریں جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور کوئی کمانے والا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب عورتوں کو ام سلیم جیسا صبر و تحمل عطا فرمائے۔